بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے جو آپ کو مقبرہ نظر آ رہا ہے بالکل زمین کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور چھوٹی سی چار دیواری آس پاس دائیں طرف سے جو تھوڑی سی زمین سے اوپر ہے۔ یہ مقبرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ حضرت خدیجہ جس کا مال تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے شام کی طرف گئے تھے، 2 دفعہ آپ لے کر گئے، اور اس کاروبار میں حضرت خدیجہ کو بہت زیادہ نفع ہوا تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے تھے ان کی شراکت داری ان میں اتنا فائدہ نہیں ہوا تھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شراکت داری سے اماں خدیجہ کو فائدہ ہوا تھا۔ یہ اور جب آپ سفر کے لیے جا رہے تھے تو حضرت خدیجہ کے ایک غلام بھی میسرہ اس کا نام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو انہوں نے اللہ کے نبی کی بڑی تعریف کی کہ بھئی اتنے امانت دار ہیں، اور جب آپ راستے میں جا رہے تھے تو بادلوں نے آپ کے جو سر پر سایہ کیا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جب واپسی پر حضرت خدیجہ کے غلام نے جب اپنے آقا ام المؤمنین حضرت خدیجہ کو سنائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوئی، اور انہوں نے ہی نکاح کا پیغام بھیجا۔ اماں خدیجہ کا پہلے سے بھی نکاح ہوا تھا، غالباً 1 یا 2 نکاح آپ کے ہو چکے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا نکاح تھا۔ پہلے بھی آپ کی اولاد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کی اولاد ہوئی۔ تو جب پیغام پہنچا اللہ کے نبی تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد پھر یہ بات طے ہوئی کہ بھئی ٹھیک ہے نکاح کرتے ہیں۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے اس وقت در یتیم بھی تھے، آپ کے والد صاحب بھی نہیں تھے، اور غربت بھی تھی۔ اماں خدیجہ کے ساتھ نکاح کرنے سے اللہ نے آپ کو ایک مالی قوت اور بیک اپ عطا کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی اولاد ہیں، آپ اس وقت اگر تھوڑا سا غور کر لیں، اس چار دیواری کے اندر ایک چھوٹی سی اور بھی چار دیواری آپ کو نظر آئے گی۔ چھوٹی سی دیکھیں آپ، اگر وہ بالکل ابھی صاف نظر بھی آ رہی ہے، یہ آپ کے بیٹے عبداللہ اور قاسم، ان دونوں کے مقبرے ہیں۔ اللہ کے نبی کی جتنے بھی اولاد تھی وہ بچپن میں فوت ہوئے تھے، تو یہ اپنی ماں کے ساتھ ہی ان کو دفن کیا گیا تھا۔ یہ جگہ بھی مسجد حرام سے بالکل قریب ہے، مسجد جن کا جہاں پہ علاقہ آتا ہے اس کے پاس ہی ہے، جسے جنت معلیٰ کہتے ہیں۔ ہم تو اس کو جنت معلیٰ کہتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ اس کو مقبرہ معلیٰ کہتے ہیں۔ اور بالکل ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ بنا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے جس طرح کی پہاڑی پہ، اور جتنے بھی آس پاس قبریں ہیں ساری قبروں کو بالکل ایسے لیول کیا گیا ہے، جیسے کہ آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں نا، کہ صرف اور صرف وہ پتھر رکھے ہیں نشانی کے لیے۔ اب کس کی قبر ہے، اور غالباً وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر بھی کافی سارے صحابہ مدفون ہیں، اور بہت بڑے بڑے اکابرین کی بھی قبر مبارک یہاں پہ موجود ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ قبر کس کی ہے۔ صرف حضرت خدیجہ کی جو قبر مبارک ہے وہ جو معلوم ہے۔ یہ راستہ بھی بنایا ہوا تھا، لوگ اس راستے سے آتے تھے، صاحبان بھی بڑا بہترین تھا، اور عجیب بات ہے کہ اس کے اوپر سے راستہ بھی جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کھدائی وغیرہ بھی کی گئی ہے، تو جتنے بھی قبریں تھیں ساری متاثر تھیں۔ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی قبر کس کی، بس صرف یہ پتھر رکھے ہوئے تھے، یا شاید غالباً ان کو پتہ ہو کہ کس کی قبریں ہیں اور کس کے صحابی کی قبریں ہیں۔ عرب ان چیزوں سے تھوڑا سا نفرت کرتے ہیں، اور لوگ بھی تھوڑا سا گڑبڑ کرتے ہیں۔ ہم نے بھی کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ مٹی اٹھا رہے ہیں اور اپنے جسم پہ مل رہے ہیں، یا قبروں کو چوم رہے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا ایسی چیزیں۔ تو جس کی وجہ سے عرب نے بھی، وہاں کے سعودی حکومت نے بھی ان چیزوں پر مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، جس راستے سے ابھی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، سامنے جو ہے اوپر سے راستہ جا رہا ہے، اوپر سے راستہ ہے، اور راستے کے نیچے سے ایک چھوٹا سا سرنگ انہوں نے بنایا ہے۔ اور آپ جب حضرت خدیجہ کے قبر کے لیے جب آتے ہیں، اس کے روضے کے لیے، تو بالکل آپ کو پورا قبرستان پیدل گھومنا پڑتا ہے، پھر بالکل آخر میں آپ پہنچتے ہیں جہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مقبرہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بالکل یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ بھی انہوں نے بنائی ہے، لوگ آ کر کے یہاں پہ بیٹھتے ہیں، عملہ بھی وہاں پہ موجود تھا کام کرنے والا۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ وہ سرنگ ہے جہاں سے، یعنی کہ آگے بھی ابھی مقبرہ ہے اور دائیں بائیں بھی مقبرہ ہے، لیکن اوپر سے جو ہے وہ راستہ جا رہا ہے، روڈ بنایا ہے انہوں نے۔ تو یہ سرنگ سے ابھی نکلیں گے، اور سامنے پھر واپس جنت معلیٰ کی قبریں ہیں، اور پھر آگے جا کر کے انہوں نے ایک چھوٹی سی جگہ بھی بنائی ہے بیٹھنے کے لیے،
جہاں پہ آپ کو ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے۔ ہم نے بھی وہاں پہ پانی پیا۔ میرے دوست سیف الدین بھائی، جس کو ابھی آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا دوست تھا، بس ہر جگہ میں ہمارے ساتھ تھے، ہم دونوں کھانا پینا ہر جگہ ہمارا ایک ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو انہوں نے فریج سے ٹھنڈی بوتلیں اٹھائیں، چونکہ گرمی بھی تھی اور ہمیں پیاس بھی لگی تھی، تو ہم نے پانی بھی پیا زبردست طریقے سے، اور دعائیں وغیرہ کر کے ہم یہاں سے رخصت ہو گئے۔ واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا